السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ مذہبی پیشوا کہتے تھے کہ یزدگرد کی واپسی نہایت اچھا شگون ہے اور یہ مسلمانوں کی موت کی نشانی ہے۔ حالات ایسی صورت اختیار کر رہے تھے جو مجاہدین کے لشکر کے لیے بے حد خطرناک تھے۔ مدائن میں ایک بہت بڑی فوج تیار ہونی شروع ہو گئی تھی۔ لوگ جوک در جوک جذبے اور ولولے سے فوج میں شامل ہونے لگے۔ ان کی اور نئے گھوڑوں کی تربیت شروع ہو گئی۔ فوج کی نفری اور گھوڑوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ ادھر مثنہ بن حارثہ بمشکل 3000 مجاہدین کے ساتھ بغداد کے قریب سابات کے مقام پر پریشان بیٹھے تھے کہ وہ نفری کی کمی کہاں سے پوری کریں۔ اس کے علاوہ وہ مثنہ کا زخم اور زیادہ خراب ہو گیا تھا اور وہ ذرا سا چلتے تھے تو بھی سانس پھول جاتا تھا اور زخم سے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ طبیبوں کی نگاہ میں اب وہ لڑائی کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ چونکہ کسریٰ پرویز کا ذکر ایک بار پھر آیا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم پھر اس خط کی بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول اسلام کے لیے بھیجا تھا، اور پرویز نے رعونت کا یہ مظاہرہ کیا کہ یہ خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس داستان میں اس خط کا اور اس سے متعلق واقعے کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، لیکن خط کا متن پہلے پیش نہیں کیا گیا۔ خط کی تحریر پیش کرنے سے پہلے پرویز کی فرعونیت کا مختصر سا ذکر ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ کسریٰ پرویز جو خسرو پرویز کے نام سے مشہور ہوا، وہ ہرمز کا بیٹا اور نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔ اس نے عدل و انصاف میں شہرت حاصل کی اور تاریخ میں اونچا نام اور مقام پایا، اور پوتا دادا کے برعکس فرعونیت میں نام پیدا کر گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ خسرو پرویز کے عروج و زوال کی تفصیلات طویل ہیں۔ ان تفصیلات کا چونکہ ہماری اس کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم مختصراً بیان کریں گے کہ خسرو پرویز پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا اور مدائن سے اس حالت میں بھاگا کہ اس کے ساتھ صرف چند سپاہی تھے۔ اس کا ذہن سازشی تھا، غیرت نام کی کوئی چیز اس کی فطرت میں نہیں تھی۔ اس نے رومیوں سے جا مدد مانگی۔ یہ خسرو پرویز کی عیاری کا کمال تھا کہ رومیوں نے اسے بہت سی اور بڑی فوج دی۔ خسرو پرویز اس فوج کے ساتھ اپنی سلطنت میں داخل ہوا۔ بہرام نے مقابلہ کیا لیکن وہ اس خاندان سے نہیں تھا۔ اس بنا پر رؤوسا اور دیگر زعماء اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور فوج بھی بے دلی سے لڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہرام کو جان بچا کر بھاگنا پڑا اور خسرو پرویز ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک بن گیا۔ یہاں سے اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس شخص کی فطرت میں جو ابلیسیت تھی اسے اس نے یوں استعمال کیا کہ جس قیصر روم سے مدد سے وہ مدائن میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور کسریٰ فارس بنا تھا، اسی قیصر روم کو للکارا اور اس کے ساتھ لڑائیاں لڑیں اور اس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس سے اس نے بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی، جس میں عربوں کے لیے اس نے مال غنیمت اور دیگر انعام اور مراعات کی ایسی کشش پیدا کی تھی کہ عرب کے سرحدی قبائل کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اس کا دادا نوشیروان فلسطین کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن موت نے اسے موقع نہ دیا۔ پوتے خسرو پرویز نے دادا کے اس ارادے کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے وہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام مقدس یادگاریں اصل حالت پر جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے تھے اور ان کا مفروضہ مدفن تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ یہودیوں کو پتہ چلا کہ خسرو پرویز عیسائیت کے مرکز کو تباہ کرنے چلا ہے تو 62,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے اتنے ہی دشمن تھے جتنے اسلام کے تھے۔ خسرو پرویز کی فوج بیت المقدس میں گھس گئی اور ایسی قتل و غارت کی کہ 90,000 عیسائیوں کو، جن میں بچے بھی تھے، قتل کر دیا گیا۔ کوئی گرجا سلامت نہ رہنے دیا گیا۔ زیادہ تر گرجوں کو آگ لگا دی گئی، تمام دولت لوٹ لی گئی۔ عیسائیوں کی کوئی مقدس جگہ سلامت نہ رہنے دی گئی۔ وہاں سے سونے چاندی، ہیروں اور جواہرات کے انبار ملے جو خسرو پرویز مدائن لے آیا۔ عیسائیوں کی تاریخ میں ان پر اس سے زیادہ ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ پرویز کے ظلم اور درندگی کا نشانہ رومن کیتھولک عیسائی بنے۔ اس کے بعد خسرو پرویز اسلام کے خلاف کمر بستہ ہونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبش کے نجاشی کو دعوت اسلام کا پیغام بھیج کر خسرو پرویز کے نام ایک پیغام بھیجا۔ پیغام لے جانے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن قذافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت خسرو پرویز کردستان کی سرحد پر دریائے قرامو کے کنارے خیمہ زن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کی تحریر یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام،
اس شخص پر سلام ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی بھی دے کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ہر زندہ انسان کو اللہ کا خوف دلاؤں۔ لہٰذا تم اگر اسلام قبول کر لو گے تو سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجوسیوں کا وبال جان تمہاری گردن پر ہوگا۔ خسرو پرویز فرعونوں سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو سورج کا بیٹا ہی نہیں، دنیا کا دوسرا خدا سمجھتا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تو اس کے چہرے پر فرعونیت کے قہر و غضب کے تاثر کے ساتھ حیرت و استعجاب کا تاثر بھی شامل تھا کہ یہ کون ہے جس نے اتنی بے باکی اور صاف گوئی سے اسے خط لکھا ہے۔ وہ حیران تھا کہ کوئی انسان ایسا جرت مند اور سرکش بھی نہیں ہو سکتا جس نے اس کے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ خسرو پرویز تو طرابلس سے لے کر پنجاب تک کا شہنشاہ اور خداوند عالم کہلاتا تھا۔ غصے سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے کہ عرب کے ایک بوریا نشین نے اسے محض رئیس فارس لکھا ہے۔ وہ تو کہا کرتا تھا کہ قیصر روم اور خاقان چین مل کر بھی اس کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ایشیا اور یورپ کی بادشاہیاں اکٹھی ہو جائیں تو بھی اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر عبداللہ بن قذافہ رضی اللہ عنہ کی طرف قہر بری نظروں سے دیکھا۔ درباری یہی توقع رکھتے ہوں گے کہ اس پیغمبر کے قتل کا حکم ملا کہ ملا۔ انہیں یہ توقع بھی ہوئی کہ اس عرب کو ذلیل و خوار کر کے اور اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا، لیکن خسرو پرویز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے پہلے 2 ٹکڑے کیے، پھر 4، پھر 8، پھر وہ اس خط کو پھاڑتا ہی چلا گیا۔ آخر اس نے یہ تمام ٹکڑے اپنی ہتھیلی پر رکھے اور زور سے پھونک مار کر خط کے ٹکڑوں کو اڑا دیا۔ ٹکڑے دربار میں بکھر گئے۔ درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس فرعون نے جو انسانوں کی شہرگیں کٹوا کر اور ان سے خون کے فوارے پھوٹتے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا تھا، عبداللہ بن قذافہ رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ زرتشت کی عبادت کرنے والے خسرو پرویز نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فارس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ عبداللہ بن قذافہ رضی اللہ عنہ کو خسرو پرویز نے زندہ واپس جانے کی اجازت دے کر سب کو حیران کر دیا تھا، لیکن اس نے عبداللہ بن قذافہ رضی اللہ عنہ کے رخصت ہونے کے بعد ایک حکم دے کر سب کی حیرت رفع کر دی۔ اس نے حکم یہ دیا کہ یمن کے گورنر تک میرا حکم تیز رفتار قاصد کو بھیج کر پہنچا دیا جائے کہ مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کریں کہ میرے اس غلام نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ یمن کا گورنر ایک فارسی بازان تھا۔ اس تک قاصد حکم لے کر پہنچا تو بازان نے اپنا قاصد مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتاری پیش کریں تاکہ خسرو پرویز کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدائن بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم سن کر مسکرائے اور قاصد سے فرمایا، امیر یمن بازان اور کسرا سے کہنا کہ اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا۔ خسرو پرویز کی فرعونیت کی صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ اس کے ایک بڑے ہی قابل اور تجربہ کار جرنیل کی بیوی عیسائی تھی۔ خود خسرو پرویز کی ایک بیوی جس کا نام شیریں تھا عیسائی تھی۔ شیریں کا حسن بے مثال تھا اور وہ اس قدر چالاک عورت تھی کہ خسرو پرویز جیسے فرعون اور درندے کو انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ خسرو پرویز نے بھرے دربار میں اپنے اس جرنیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے کیونکہ وہ عیسائی ہے۔ ایک بیوی تو آپ کی بھی عیسائی ہے۔ جرنیل نے خسرو پرویز سے کہا، کیا شیریں عیسائی نہیں؟ آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہیں اور اسی وقت اس کی کھال اتار لی جائے۔ خسرو پرویز نے حکم دیا۔ جرنیل کو جکڑ کر دربار میں ہی اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور دربار میں زندہ کی کھال اتار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں خسرو پرویز کی شہنشاہیت، طاقت اور سطوت کی ایک جھلک دکھانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا دوسرا خدا نہ کہتا تو کیوں نہ کہتا؟ فارس کا پایا تخت تو مدائن تک ہی تھا، لیکن مدائن سے 60 میل دور شمال کی طرف خسرو پرویز نے اپنی رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اگر یہ محل زمانے کی دستبرد سے بچا رہتا تو اس کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا۔ خسرو پرویز نے اس محل کا نام قصر دستاگرد رکھا تھا۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے 2 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس محل کو دیکھ کر جنت الفردوس کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک لہلہاتے سبززار اور مرغزار تھے، جن میں چکور، مور، شترمرغ اور ہرن چرتے چگتے تھے۔ یہ وسیع و عریض محل 40,000 ستونوں پر کھڑا تھا، جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ محل کے اوپر
1000 برج تھے جو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ قصر دستاگرد میں 960 ہاتھی، 20,000 اونٹ اور 6,000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے زرق برق کپڑوں سے سجے ہوئے موجود رہتے تھے۔ محل کے دروازے پر رات دن 6,000 جانبازوں کا پہرا رہتا تھا۔ محل کے اندر کی فضا مشک و عنبر سے مہکتی رہتی تھی۔ اس تاجدار عجم نے قصر دستاگرد میں 3,000 نوخیز اور انتہائی حسین لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کوئی انسان رتبے کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب خسرو پرویز کے دربار میں جاتا تو پہلے سجدہ کرتا، پھر آداب بجا لاتا تھا۔ خسرو پرویز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا تو کیوں نہ کرتا، لیکن وہ اس خدا کے وجود کو نہیں مٹا سکتا تھا جس کے ہاتھ میں ہر انسان کی عزت اور ذلت ہے، اور جو ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس آتش پرست فرعون کے زوال کی داستان بڑی طویل اور عبرتناک ہے۔ ہم چونکہ داستان کوئی اور سنا رہے ہیں، اس لیے اس فرعون اعظم کا ذکر مختصر کرتے ہیں۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خسرو پرویز کا جاہ و جلال اور اس کی جنگی قوت دیکھ کر سب کہتے تھے کہ ساری دنیا سلطنت فارس میں آ جائے گی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ خسرو پرویز جنت نظیر قصر دستاگرد سے چور دروازے سے بھاگا۔ اس کے ساتھ 6,000 پہرے دار نہیں تھے، 960 ہاتھی نہیں تھے، 20,000 اونٹ اور 6,000 گھوڑے نہیں تھے، نہ اس کے ساتھ 3,000 حسین لڑکیاں تھیں۔ اس کے ساتھ اپنی چہیتی ملکہ شیریں تھی اور صرف 2 کنیزیں تھیں۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ قصر دستاگرد سے نکلا اور 60 میل چل کر مدائن پہنچا تو مخلوق خدا اس کے راستے میں سجدہ ریز ہو گئی۔ خسرو پرویز کی جان میں جان آئی۔ اس کے قصر دستاگرد میں قیصر روم ہرقل پہنچ گیا تھا۔ خسرو پرویز ایسا دل برداشتہ ہوا کہ فیصلہ کر لیا کہ تخت فارس سے دستبردار ہو کر اپنے محبوب بیٹے مردازویہ کو تخت پر بٹھائے گا، مگر اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کی حسین ترین اور چہیتی ملکہ شیریں کا بھی ایک جوان بیٹا ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ شیریں اس کی زوجیت سے دستبردار ہو جائے گی، تخت و تاج سے دستبردار نہیں ہوگی۔ خسرو پرویز کا فرعونی دماغ بہت کچھ بھول گیا تھا، اور یہ سوچ تو اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کی توہین کی تھی۔ شیریں نے اپنے طلسماتی حسن اور عیاری اور زبان کے جادو سے جس طرح خسرو پرویز کو رام کر رکھا تھا، اسی طرح اس نے امرائے سلطنت کو اپنی مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ زر و جواہرات کی اور کم سن حسیناؤں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ اس کا اپنا حسن سحر انگیز تھا۔ امراء اور جرنیل مسحور ہو کر اس کے جال میں آتے گئے، اور وہ ان سب کو اپنے بیٹے کے حق میں اور اپنے خاوند خسرو پرویز کے خلاف کرتی گئی۔ شیریں کے بیٹے کا نام شیرویہ تھا۔ اس کا یہی اعزاز کافی تھا کہ ملکہ شیریں کا بیٹا تھا۔ اس نے فوج کو اس طرح اپنے ساتھ ملا لیا کہ درپردہ فوج میں یہ خوشخبری پھیلا دی کہ شیرویہ تخت پر بیٹھے گا تو افسروں اور سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی، اور مال غنیمت میں سے حصہ ملا کرے گا، اور کئی اور مراد بھی دی جائیں گی۔ عیسائیوں تک یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ انہیں مذہبی آزادی ملے گی اور انہیں درجہ اول کی شہریت دی جائے گی۔ خسرو پرویز اس سازش سے بے خبر تھا۔ اسے شک تک نہ ہوا کہ شیریں اس کی آستین کا سانپ بن گئی ہے۔ خسرو پرویز نے ابھی تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک روز شیرویہ نے باپ کو حکم دیا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے۔ خسرو پرویز نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے شیرویہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کا حکم ایسا ہی تھا جیسے کسی نے ہوا میں تیر چلایا ہو۔ اس نے شیروں کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اسے سنبھالے۔ یہ میرے بس میں نہیں تاجدار، شیریں نے عجب سے تبسم سے کہا۔ اسے فوج بھی نہیں مار سکتی۔ اس نے خسرو پرویز کے کان میں کہا، اس تخت پر میرا بیٹا بیٹھے گا، جرنیلوں کو حکم دے کر دیکھ لو، سب میرے بیٹے کے وفادار ہیں۔ خسرو پرویز غصے سے اٹھا اور جرنیلوں اور امراء کو طلب کر کے انہیں شیریں اور شیرویہ کے خلاف کئی ظالمانہ حکم دیے، لیکن امراء اور جرنیلوں کا رویہ بالکل سرد رہا۔ خسرو پرویز پر یہ ہیبت ناک انکشاف ہوا کہ معدود چند آدمی اس کے ساتھ ہیں جو ایک مورخ کے الفاظ میں آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مدائن سے نکل جائے۔ میں رومیوں سے صلح کر کے اپنے اس بیٹے کو سرکشی کی سزا دوں گا، خسرو پرویز نے کہا۔ شیریں کو فریب کاری کی سزا دوں گا۔ شیرویہ اور شیریں کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو شیرویہ محافظ دستے کے گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ کو کچھ دیر پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ اس کا بیٹا کس ارادے سے اس کے پاس آ رہا ہے۔ خسرو پرویز بھاگ نکلا، لیکن شہر سے نہ نکل سکا۔ ایک غریب سے آدمی کی جھونپڑی میں جا چھپا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دینے والا اور جنت الفردوس جیسے قصر دستاگرد میں رہنے والا اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک تنگ و تاریک اور غلیظ کوٹھڑی میں اس طرح چھپا کہ اس کے اوپر بدبودار چیتھڑے اور گھاس ڈال دی گئی۔ گھڑ سوار فوجیوں نے سارے شہر میں گھوم کر اعلان کیا کہ خسرو پرویز جس گھر سے برآمد ہوگا اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور گھر کے بچے سے بوڑھے تک کو زندہ جلا دیا جائے گا۔
اس حکم کے بعد کس میں اتنی ہمت تھی کہ خسرو پرویز کو اپنے گھر میں چھپائے رکھتا؟ ایک غریب ایک گھڑ سوار کے پاس آیا اور منہ سے کچھ کہنے کی بجائے اپنی جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ سپاہی جھونپڑے میں گئے اور فارس کے فرعون کو چیتڑوں اور گھاس کے نیچے سے نکال کر باہر نکال لائے اور اسے محل میں لے جا کر شیرویہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اسے زنجیروں میں باندھ کر میدان میں لے چلو، شیرویہ نے حکم دیا۔ اس کے تمام بیٹوں کو بھی وہاں پہ لاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ خسرو پرویز کو زنجیروں میں باندھ کر محل کے قریب ایک میدان میں لے گئے۔ اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں لایا جانے لگا۔ یہ سب شیرویہ کے بھائی تھے جو مختلف بیویوں میں سے تھے۔ ان کی تعداد شیرویہ کو ملا کر 19 تھی۔ جب تمام بیٹوں کو لا چکے تو شیرویہ نے انہیں گنا۔ تعداد 18 ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک کم تھا۔ ایک کم ہے، شیرویہ نے کہا۔ ان میں یزدگرد نہیں ہے، اسے بھی لاؤ۔ بہت سے لوگوں نے محل کا کونا کونا دیکھ لیا۔ شہر میں اعلان کیا کہ یزدگرد اور اس کو پناہ دینے والے کے گھر کو آگ لگا کر گھر کے ہر فرد کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ خسرو پرویز کا ایک دوست ساران بھی غائب ہے۔ یزدگرد اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ ساران ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے قبل از وقت بھانپ لیا تھا کہ شیرویہ اپنے کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ خسرو پرویز کے غائب ہوتے ہی یزدگرد اور اس کی ماں کو غریب سے کسانوں کے بھیس میں شہر سے نکال کر لے گیا۔ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دو، شیرویہ نے حکم دیا۔ ان کے باپ کو ان کے سامنے لے جا کر قتل کرو۔ وہ کیا ہولناک منظر ہوگا۔ خسرو پرویز کے ایک بیٹے کو اس کے سامنے لے جاتے، تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ ان میں کم سن بچے بھی تھے، نو عمر اور نوجوان بھی تھے، اور ان میں وہ نوجوان مروازویہ بھی تھا جسے خسرو پرویز اپنی جگہ تخت نشین کرنا چاہتا تھا۔ اسے وہ اپنا سب سے پیارا بیٹا سمجھتا تھا۔ بھائیوں میں سب سے بڑا شیرویہ تھا۔ ان کی مائیں کھڑی چیخ چلا رہی تھیں۔ ان میں سے جس کے بیٹے کو آگے لے جاتے اس کی ماں بین کرتی آگے کو دوڑ پڑتی۔ فوجی اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے دور جا پھینکتے۔ شیریں محل کے اندر کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ واحد ماں تھی جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ شیرویہ نے اپنے 17 بھائیوں کو قتل کرا دیا اور اپنے باپ کے متعلق حکم دیا کہ اسے قید خانے میں سب سے زیادہ تنگ و تاریک اور گندی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے۔ خسرو پرویز نے اپنے بیٹے سے استدعا کی کہ اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ سلطنت سے نکل جائے گا، لیکن بیٹے کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے تخت پر منڈلانے والے تمام خطرے ختم کر رہا تھا۔ میں تمہیں قید خانے میں زیادہ دن نہیں رہنے دوں گا، شیرویہ نے باپ سے کہا۔ جلدی رہا کر دوں گا۔ خسرو پرویز کو قید خانے میں ایک تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیرویہ نے ایک آدمی کو بلایا۔ تاریخ میں اس آدمی کا نام نہیں لکھا۔ شیرویہ نے اسے حکم دیا کہ قید کے 5ویں دن وہ قید خانے میں جا کر خسرو پرویز کو قتل کر دے۔ اب شیرویہ سلطنت فارس کا شہنشاہ تھا۔ قید میں خسرو پرویز کی 5ویں شام تھی۔ وہ تاریک کوٹھڑی میں نیم فاقہ کشی کی حالت میں پڑا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ خسرو پرویز نے پوچھا، کون ہو؟ میں کسرا فارس کو رہا کرنے آیا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ اٹھو اور اس اذیت ناک زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ خسرو پرویز خوشی خوشی اٹھا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس آدمی کا خنجر خسرو پرویز کے دل میں اتر گیا۔ خنجر باہر نکلا اور ایک بار پھر دل میں اتر گیا۔ خسرو پرویز اذیت ناک زندگی سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ شیرویہ خسرو پرویز ہی کا بیٹا تھا اور وہ شیریں جیسی عیار حسینہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ ناگن کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ اسے خسرو پرویز کے قاتل نے اس امید پر بڑی خوشی سے آ کر بتایا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کر کے آیا ہے کہ اسے انعام ملے گا۔ تم نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، شیرویہ نے کہا۔ ہاں تاجدار فارس، اس آدمی نے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا میرا فرض ہے، شیرویہ نے کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، اور شیرویہ نے تلوار نکال کر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز کے دادا نوشیروان عادل نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے ہیں۔ یہ خواب یوں سچ ثابت ہوا کہ شیرویہ کے بعد صرف 9 سال کے عرصے میں مدائن کے تخت پر 12 تاجدار بیٹھے اور قتل ہوئے۔ یزدگرد 14واں بادشاہ تھا جسے اب ساران جا کر لے آیا تھا، اور پران دخت اور رستم نے اس کی رسم تاج پوشی بھی ادا کر دی تھی۔ مسنہ بن حارثہ اپنے لشکر کو سابات سے تکریت لے گئے تھے۔ انہیں ان جاسوسوں سے جنہیں پناہ گزینوں کے بحروپ میں مدائن بھیجا تھا ایسی اطلاعیں ملی جو ان کی توقعات کے خلاف تھیں اور بے حد تشویشناک بھی۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورت تو یہ تھی کہ ٹوٹی ہوئی 2 پسلیوں اور پھیپھڑوں کے زخم نے مسنہ بن حارثہ کو معذور کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔